اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2345۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مجھے معلوم تھا کہ زمین کو بٹائی پر دیا جاتا تھا۔ پھر انہیں ڈر ہوا کہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا علم انہیں نہ ہوا ہو، چنانچہ انہوں نے احتیاطاً زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 2346۔ میرے چچا زہیر اور مہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زمین کو بٹائی پر نہر کے قریب کی پیداوار کی شرط پر دیا کرتے، یا کوئی بھی ایسا خطہ ہوتا جسے مالک زمین اپنے لیے چھانٹ لیتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے رفع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر درہم و دینار کے بدلے یہ معاملہ کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دینار و درہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور لیث نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمایا تھا وہ ایسی صورت ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز نہیں قرار دے سکتا، کیونکہ اس میں کھلا دھوکہ ہے۔ حدیث نمبر 2348۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ حدیث نمبر 46 اور 47 سیم ہی تھیں، اس لیے 46 کے بعد 48 کا نمبر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے تھے، ایک دیہاتی بھی مجلس میں حاضر تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا اپنی موجودہ حالت پر تو راضی نہیں ہے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نے بیج ڈالا، پلک جھپکنے میں وہ اگ بھی آیا، پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا، اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا کہ قسم اللہ کی، وہ تو کوئی قریش یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کھیتی کرنے والے ہیں، ہم تو کھیتی ہی نہیں کرتے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حدیث نمبر 2349۔ جمعہ کے دن ہمیں بہت خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ ہماری ایک بوڑھی عورت تھی جو اس چقندر کو اکھاڑ لاتی جسے ہم اپنے باغ کی مینڈھوں پر بو دیا کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنی ہانڈی میں پکاتی اور اس میں تھوڑے سے جو بھی ڈال دیتی۔ ابو حازم نے کہا، میں نہیں جانتا کہ سہل نے یوں کہا، نہ اس میں چربی ہوتی نہ چکنائی۔ پھر جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ اپنا پکوان ہمارے سامنے کر دیتیں، اور اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی خوشی ہوتی تھی، اور ہم دوپہر کا کھانا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے۔